اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ آج کی گفتگو جو باب اصول کی چھٹی منزل ہے اس کا نام ہے اونس۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں اونس سے متعلق۔ آج ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج ان الفاظ سے دور ہوتا جا رہا ہے کہ جو قرآنی الفاظ ہیں، جو عرفانی الفاظ ہیں، دنیا کے لذیذ ترین علم سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا کے سب سے لذیذ ترین علم سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ انس حاصل کریں اور الفاظ قرآن سے مانوس ہونے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اصول کی چھٹی منزل انس، اور انس وہ آرام و سکون اور احساس نشاط ہے جو تقرب پروردگار سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی انسان صرف تقرب خدا ہی نہیں پاتا بلکہ اس میں خاص قسم کا آرام و سکون محسوس کرتا ہے۔ یا یوں کہیے کہ انس وہ آرام و سکون ہے جو تقرب خدا کی راہ میں سالک کو حاصل ہوتا ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری انس کو اس آیت سے استناد کرتے ہیں اور اس سے کمک لیتے ہیں کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں تو وہ جان لیں کہ بے شک میں ان سے قریب ہوں۔ اس آیہ کریمہ میں مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم کو اپنے بندوں سے کتنا انس ہے، اپنے بندوں کو سے کس قدر انس اور کس قدر پروردگار اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے اس کا کیا تعلق ہے اور لگاؤ ہے، اسے ہم کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ انس کے بھی 3 درجے رکھے گئے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے شاہد سے مانوس ہونا، دوسرے نور کشف یعنی مشہود سے مانوس ہونا، تیسرے سالک کا شہود حق میں فنا ہو جانا۔ پہلے یہاں اس بات کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ کیونکہ بعض الفاظ بہت گاڑھے ہو جاتے ہیں اور چونکہ عربی الفاظ ہے اس لیے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوا چلوں تو بہتر ہوگا۔ کہ دیکھیے جس طرح سے ناصر ہے، منصور ہے، ناصر اس میں فاعل ہے یعنی نصرت کرنے والے کو ناصر کہا جاتا ہے، اور جس کی نصرت کی جا رہی ہے اسے منصور کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے لفظ عشق ہے، جو عشق کرتا ہے اسے عاشق کہا جاتا ہے، اور جس سے عشق کیا جاتا ہے اسے معشوق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو شہود کرتا ہے اسے شاہد کہا جاتا ہے، اور جس کا شہود کیا جا رہا ہے وہ مشہود ہے۔ مشہود کا لفظ یہاں ہم استعمال کرتے رہیں گے، تو مشہود یعنی جس کا شہود کیا جا رہا ہے۔ انس کا پہلا درجہ یعنی سالک کا شواہد سے مانوس ہونا۔ شواہد در حقیقت جمع ہے یعنی معنوی ارتقاء کی نشانیاں۔ سالک جب اس مرحلے انس پر پہنچ جاتا ہے، اس مرحلے انس کو درک کرتا ہے اور وہ معنوی نشانیاں پا لیتا ہے اور ان سے مانوس ہو جاتا ہے اور سما سے تغذیہ حاصل کرتا ہے اور اشیاء کی زبان حال و اشارات کو جان لیتا ہے۔ سما ایک اصطلاح ہے صوفیان کرام میں، جو آج کل بعض صوفیوں کے یہاں قوالی، حمد، نعت خوانی اور اس پر جھومنے کے معنی میں بولا جاتا ہے، لیکن یہاں
سما ہر لطیف عبارت کو سننے اور دریافت کرنے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، لہذا سما سے تغذیہ حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سالک ہر مطلب لطیف سے لطف اندوز ہو، ہر مطلب لطیف سے لطف اندوز ہو اور اس سے مانوس ہونے لگے۔ اس مرحلے انس میں سالک اشیاء کی زبان حال کو سمجھتا ہے جو کسی بھی انداز میں خداوند عالم کی معرفت کراتی ہے، اور اس بات کے پیش نظر سالک کا شواہد سے انس رکھنا ان تمام نشانیوں کے انس کو شامل ہے جو معنوی ارتقاء، مطالب لطیف کو سمجھنے اور اشیاء کی زبان حال اور اس کے اشارات کو جاننے کا سبب ہوتی ہے۔ انس کا دوسرا درجہ نور کشف سے انس حاصل کرنا ہے۔ نور کشف سے انس حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دراصل مشہود سے انس حاصل کرنا، مشہود جس کا ہم شہود کر رہے ہیں یعنی ذات حق۔ پہلے درجے انس میں سالک شواہد سے انس حاصل کرتا ہے، یعنی جس دیکھ رہا ہے، نشانیوں سے انس حاصل کرتا ہے، ذات ربوبیت کی نشانیوں سے انس حاصل کرتا ہے پہلے درجے میں، لہذا محض اس کی نشانیوں سے سروکار رکھتا تھا اور ان نشانیوں سے مانوس ہوتا تھا، لیکن دوسرے درجے انس میں خود مشہود و معشوق سے انس حاصل کرتا ہے، یعنی جس کا مشاہدہ کر رہا ہے اس سے انس حاصل کرتا ہے، وہ جس سے عشق کر رہا ہے اس معشوق سے انس حاصل کرتا ہے، اور یہ انس غلبہ عشق کی وجہ سے ہے، غلبہ انس کی وجہ سے ہے، یعنی سالک پر جمال حق اس قدر جلوگر ہو گیا کہ عقل مبہوت و مغلوب ہو گئی۔ یہ انس سالک کو فنا کا مرحلہ فراہم کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اس انس کی بنا پر عقل سالک مغلوب ہو گئی اور بعض سے اور طاقت صبر جاتی رہی، اور بعض سے طاقت صبر جاتی رہی، اور سالک علم ظاہری کے قید و بند سے آزاد ہو گیا۔ یقیناً بہت سے لوگ علوم ظاہری سے سروکار رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ علوم ظاہری سے سروکار رکھتے ہیں، صرف الفاظ سے سروکار رکھتے ہیں، یعنی وہ صرف ظاہر کو جانتے ہیں اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ گویا علوم ظاہری گویا در حقیقت زنجیر ہے، وہ بیڑی ہے، بیڑی کی طرح ہے کہ انسان کے ہاتھ پاؤں کو جکڑ لیتے ہیں، لہذا خواجہ عبداللہ انصاری کے بقول سالک اسی وقت علوم ظاہری کی زنجیروں و بیڑیوں سے آزاد ہوگا جب وہ نور کشف سے انس حاصل کرے گا، کیونکہ اس مرحلے میں مشہود کو پانے کے بعد حقائق باطنی تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جب تک وہ علوم ظاہری کا اسیر ہوگا، گرفتار ہوگا، مقید ہوگا، حقائق تک نہیں پہنچ سکتا۔ مثلا ممکن ہے کہ ایک انسان جمال الہی کا دیدار کرے، لیکن یہی دیدار و انس علوم ظاہری کی بنا پر دوسرے مرحلے تک پہنچا دے یا حتیٰ عبادات و تکالیف شرعی سے دور کر دے، جیسے کسی کا فریضہ جہاد میں شرکت کرنا تھا لیکن وہ اس سے غافل رہے اور جہاد میں شرکت نہ کرے۔ انس کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ سالک ذات حق کے شہود میں فنا ہو جائے، ذات حق کے شہود میں فنا ہو جائے، اور بقول خواجہ کہ یہ انس اس حقیقت سے ہے جس کو کسی چیز سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کی کنو حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ لہذا ذات حق کے شہود میں عبد کا فنا ہونا اس معنی میں ہے کہ حقیقت حق اس قدر متجلی ہوئی ہے کہ سالک حقیقت تجلی میں فنا ہو گیا،
یہاں تک کہ اس نے شہود حق کو بھی جو ہے نہیں دیکھا۔ یہاں یہ جو الفاظ آ رہے ہیں، ان الفاظ کی اگر تھوڑی سی وضاحت کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی کہ یہ الفاظ جہاں پر تجلی بہت زیادہ استعمال ہوگا، آئندہ بھی استعمال ہوتا رہے گا، اور اس کے لیے اور بھی وضاحت ہوتی رہے گی، لیکن ان الفاظ کو یہاں ابتدائی میں اگر اس کا معنی روشناس کرایا جائے تو بہتر ہوگا میرے حساب سے۔ ایک دیکھیے تجلی ہے، ایک تجافی ہے۔ کوئی چیز اوپر سے ہم جب اوپر سے کوئی چیز ہم جو ہے نیچے کی طرف سرازیر کرتے ہیں، کوئی چیز مثال کے طور پر پانی ہم پھینکتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف، یا کوئی بھی ایسی چیز جو اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے تو پھر وہ اوپر باقی نہیں رہتی۔ جو بھی چیز آپ اوپر سے نیچے کی طرف پھینکیں گے وہ نیچے گرے گی اور اوپر خالی ہوتی جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو اوپر سے خالی ہونے والی ہوتی ہیں اسے تجافی کہتے ہیں۔ لیکن وہ چیزیں جو اوپر سے نیچے آتی ہیں لیکن اوپر کا حصہ خالی نہیں ہوتا ہے، نیچے آنے کے باوجود بھی وہ خالی نہیں ہوتی ہے، اسے جو ہے تجلی کہا جاتا ہے۔ جیسے نور ہے، نور اگر جو ہے وہ اوپر سے آپ نیچے کی طرف مثال کے طور پہ شمع ہے یا کوئی ایسی روشنی ہے جو اوپر سے آپ نیچے کی طرف جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، تو نور نیچے آ رہا ہے لیکن اوپر خالی نہیں ہو رہا ہے۔ تو اوپر اگر خالی نہ ہو اور نیچے آنے کے باوجود بھی تو اسے تجلی کہا جاتا ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ پہلے درجے انس میں سالک شواہد انس کو دیکھتا ہے اور دوسرے درجے میں مشہود انس کو دیکھتا ہے، مگر اپنے شہود کو بھی دیکھتا ہے، لیکن تیسرے درجے میں سالک مشہود میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ اصلاً اسے اپنے شہود کی بھی خبر نہیں ہوتی ہے، اسے اپنے شہود کی بھی خبر نہیں ہوتی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ تینوں درجے شہود کے درجے نہیں ہیں بلکہ انس کے درجے ہیں، جنہیں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ شہود شاہد کا انس، شہود مشہود کا انس، اور شہود مشہود میں فنا کا انس۔ یہ انس کے درجات ہیں کہ انسان شہود سے انس حاصل کرے، مشہود سے انس حاصل کرے۔ بزرگ شیعہ عالم شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری، مصنف حقاق الحق، اپنی دوسری کتاب مجالس المومنین میں حضرت علی علیہ السلام کی یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الحقیقت کشف سبحات الجلال من غیر اشارہ، یعنی حقیقت جلال حق کے انوار کو اس طرح آشکار کر دیتی ہے کہ کسی اشارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی چونکہ کوئی بھی ذات حق کی کنہ حقیقت تک پہنچنے کی تاب نہیں رکھتا، کسی محسوس شے کی طرح اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ خدا کو دریافت تو کیا جا سکتا ہے مگر کسی بھی شے کی طرح قابل توصیف نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ یہاں تک ان سے متعلق گفتگو تھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔